الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج 10 محرم ہے. گزشتہ ہفتہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ سے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی تاریخ کی ایک بنیاد رکھی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر اس کی بنیاد پڑی. اور اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کے مہینہ کا انتخاب عمل میں آیا. یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس مہینہ کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ. ظاہر ہے ہر مہینہ تو اللہ ہی کا مہینہ ہے، ہر گھر تو اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے جس طرح بیت اللہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو اس مہینے کی اہمیت بڑھ گئی. چنانچہ حرمت والے مہینے، جس مہینے میں قتل و قتال کرنا منع ہے اور زمانے جاہلیت سے ان مہینوں میں جنگ و جدال کو ممنوع سمجھا جاتا رہا ہے، ان میں یہ پہلا مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینہ کو محرم کہا جاتا ہے. حرام کیا گیا، حرام کیا ہوا، یعنی جس مہینہ میں قتل و قتال حرام کیا گیا ہے. یا حرمت بمعنی عظمت، محرم یعنی جس مہینے کی تعظیم کی گئی ہے، جس مہینے کو معظم، بابرکت، عظمت والا مہینہ سمجھا گیا ہے. چنانچہ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں روزے رکھنا فضیلت کی چیز ہے. شہر الصوم و شہر اللہ کہا گیا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا، چاہے عاشوراء کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ روزے ہوں، لیکن خاص طور سے عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ بہت اہم اور افضل روزہ ہے. نفل روزوں میں سب سے فضیلت والا روزہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا سے جو ہے یہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ قریش میں بھی عاشوراء کے روزہ رکھنے کا اہتمام تھا. اس کی کیا وجہ تھی، اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن کمزور حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم، تو آگ گلے گلزار بن گئی۔ یہ واقعہ 10 محرم ہی کو پیش آیا تھا۔ غالباً اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دعوے دار قریش، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، اور ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں ان کے اندر تھی بھی، بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن حج کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، مینا مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ یہ سب کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاموں کا کچھ حصہ ان کے اندر باقی رہ گیا تھا۔ تو قریش کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمرود کی آگ سے اسی دن نجات دی تھی، شاید اسی وجہ سے قریش شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن استحباب اور فضیلت باقی ہے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو حسب معمول مدینہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں اہتمام تھا، لیکن اللہ جانے کیا وجہ ہوئی کہ 8-9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ملی کہ یہود جو مدینہ میں آباد ہیں یہ لوگ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے آخری سال میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہودی لوگ آخر کیوں اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ چونکہ بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و بربریت سے عاشورہ ہی کے دن نجات ملی تھی۔ چنانچہ دریا میں 12 راستے بن گئے تھے، بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور قبطی اور فرعونی اس دریا میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی برکت سے بنی اسرائیل کو عاشورہ کے دن نجات دی تھی، اس لیے بنی اسرائیل اور یہودی لوگ شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو عاشورہ کے دن ہی فرعون سے نجات ملی تھی، اور وہ صحیح سالم دریا پار کر گئے تھے، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک اور تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہم قائم ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی تھے، ان کا طریقہ بھی منزل من اللہ تھا، ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارا طریقہ منزل من اللہ ہے۔ یہودی لوگ تو اس میں تحریف کر چکے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے خوشی کا شکریہ ادا کرنے کے ہم زیادہ لائق ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن آئندہ اور اہتمام سے رکھیں گے، اور مزید ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھا کریں گے۔ یہ آپ نے زندگی کے آخری سال میں تمنا کی، لیکن آئندہ محرم آ نہیں سکا۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے جو ہے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ آپ نے تمنا کی تھی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس موقع سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھے، یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے۔
دوسرا طریقہ ہے کہ 10 اور 11 روزہ رکھے. اگر کوئی 9 نہیں رکھ سکا، کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا، تو وہ 10-11 کا رکھ لے. چنانچہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جو ہے یا تو 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے. اس حدیث کی وجہ سے جو ہے دوسرا درجہ 10-11 رکھنے کا دیا گیا ہے. اور اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تو یہ فضیلت میں تیسرے درجے میں ہے، جس کو بعض فقہا مکروہ تنزیہی بھی کہتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقہا کے مکروہ تنزیہی کہنے کا یہی مطلب ہے کہ فضیلت میں اس کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے کہ کم از کم 10 محرم کا ہی روزہ رکھ لے. تو یہ 3 درجے ہیں، 9-10 رکھے یا 10-11 رکھے یا کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھ لے. لیکن یہ مستحب ہے، فضیلت کا کام ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی نہیں رکھا تو کوئی بہت بڑا پاپ کر لیا، گناہ کر لیا، ان کو لعن طعن کیا جائے. مستحب کہتے ہی ہیں اس کام کو کہ اگر کریں گے تو واہ واہ، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. فضیلت کی چیز ہے، کرنا چاہیں کریں، نہیں کریں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اب یہاں پر ایک بات ضروری سمجھنی چاہیے کہ 10 محرم کی فضیلت یا محرم کے مہینے کی اہمیت یہ بہت پہلے ہی سے آ رہی ہے، بلکہ عاشوراء یہ عشر سے مشتق ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں اسی دن، اسی لیے عاشوراء کو عاشوراء کہتے ہیں. لیکن حدیث سے صرف ایک انعام صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام ہوا کہ فرعونیوں سے اللہ نے ان کو نجات دی. باقی 9 چیزیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، تاریخی بات ہے. وجہ تسمیہ میں بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ عاشوراء کو عاشوراء کیوں کہتے ہیں. عاشوراء عشر سے ہے جس کا معنی 10. تو ایک جواب تو یہی ہے کہ 10 محرم ہے اس لیے عاشوراء کہتے ہیں، اور دوسرا جواب ہے کہ اللہ کے 10 بڑے بڑے انعامات اس دن ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن توبہ اللہ نے حضرت آدم کی قبول کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ میں جا کر اسی دن لگا تھا. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلے گلزار کر دیا گیا. حضرت ایوب کو بیماری سے شفا ملی. حضرت یوسف کو کنواں سے یا جیل خانہ سے نجات ملی. اس طرح کے 10 بڑے بڑے واقعات اس دن ہوئے ہیں، اس لیے عاشوراء کو عاشوراء کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے خود اس دن کی اہمیت بیان کی. اس دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا. زندگی بھر آپ جو عاشوراء کا روزہ رکھے بھی. اور ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عاشوراء کے دن جو آدمی اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، گھر کے بچوں پر فراخی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دن وسعت اور فراخی کی برکت سے پورے سال کے لیے اللہ ان کی روزی میں وسعت فرما دیتے ہیں. یہ حدیث گرچہ ضعیف ہے، لیکن محدثین نے، علماء نے تجربہ کیا اور فرمایا کہ ہمارا 50 سال کا تجربہ ہے کہ ہم نے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کشادگی کی، ان کو اچھا کھانا کھلایا. اللہ نے پورے سال کے لیے ہمارے روزگار میں، روزی میں کشادگی پیدا کر دی. لہذا 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے اور اہل و عیال پر کشادگی کرنی ہے. بات رہے گی کہ روزہ رکھیں گے تو پھر کھانا پینا میں کشادگی کا کیا مطلب؟ افطار میں جو کھانا کھائیں گے اس کی تیاری تو 10 محرم کے دن ہی میں نہ ہوگی. مرغی تو دن میں خرید کر لائیں گے، کھسی دن میں ذبح کریں گے، جو ہے سامان کا مہیا دن میں کریں گے، تو وہ دن میں ہی وسعت کرنے کے حکم میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو
جو ہے 50 سال 60 سال کے بعد میں واقعہ پیش آیا، لیکن شیعوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ محرم کا مطلب شہادت حسین۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اس لیے 10 محرم کی فضیلت ہے۔ بھائی یہ فضیلتیں تو نبی نے بیان کی ہے، ظاہر ہے اس وقت حضرت حسین تو شہید ہوئے نہیں تھے، اس لیے اس دن کی کسی فضیلت کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواسے رسول، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ نے اسی مبارک دن کا انتخاب فرمایا۔ اور شہادت یہ تو ایک زندگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ ہماری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کی شہادت پر ماتم کرنا اگر جو ہے اسلام کا حکم ہوتا تو پورے سال ہم کو ماتم ہی کرنا پڑے گا۔ کسی دن حضرت عمر کی شہادت کا دن ہوگا، کسی دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہوگا، کسی دن حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کا دن ہوگا، کسی دن حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہوگا، تو پورا ماتم ہی میں سال گزرے گا۔ اس لیے یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک المناک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس کے پیچھے جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ امت گزر چکی، کس نے کیا 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 ہوا وہ اپنا بھگت رہے ہیں۔ کیا ٹھکانہ کہ جن پر آج ہم لعنت بھیج رہے ہیں، جن کو آج ہم مردہ آباد کر رہے ہیں، وہ حضرت حسین ہی کے ساتھ جنت میں مزے لے رہے ہوں۔ حضرت حسین اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے معاف کر دیے ہوں، اللہ کی مغفرت ان پر ہو گئی ہو۔ اس لیے ہمارے اکابر علماء یزید کے لیے بھی کوئی برا جملہ نہیں بولتے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، وہ گزر گئے۔ اپنی فکر کرو، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم یزیدی ہو نہ حسینی ہو، قبر میں جو سوال ہوگا اس کی فکر کرو۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، اور تمام آل رسول اصحاب رسول سے محبت ہونی چاہیے، تو اچھی بات ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اپنے نیک اعمال ان بزرگوں، ان صحابہ تابعین تک پہنچاؤ، ان کے لیے اللہ سے نیک دعا کرو، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو۔ یہ کام کرنے کے ہیں، نہ کہ اکھاڑا کھیلنے، تعزیہ نکالنے اور ماتم کرنے کا جو ہے یہ موقع ہے۔ دوسری بات، میں نے دوسری حدیث پڑھی، ٹائم کم ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دیکھیے روزہ ایک نیک عمل ہے، یہودی لوگ نیک عمل کر رہے تھے اور نیت بھی نیک تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا انعام ہوا، اسی کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ مگر ہمارے آقا نے کیا تمنا کی کہ آئندہ اگر میں زندہ رہا تو ان یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھوں گا۔ آپ یہودیوں کی موافقت نیک عمل میں، جو نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا جا رہا تھا، اس میں بھی آپ نے موافقت کو پسند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ہے کہ یہودی لوگ زلف میں مانگ نہیں نکالتے تھے، تو آپ بیچ میں مانگ نکالتے تھے، اپنے بالوں کا دونوں جانب حصہ کر دیتے، بیچ میں مانگ نکالتے۔ یہودیوں کی مخالفت میں معلوم ہوا کہ ہمیں نیک لوگوں کی، صالحین کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے، ہر چیز میں، لباس میں، پوشاک میں، ٹوپی میں۔ آج ہمارے طلبہ بھی معلوم نہیں کیسے کیسے جو ہے لباس پہنتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہمارے اساتذہ کا، ہمارے بزرگوں کا کیا لباس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں نیک لوگوں کی لباس اور مشابہت اختیار کریں، برے لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ جب روزہ رکھنے میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا گیا تو دوسری چیز میں مشابہت کو کیوں پسند کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی رحمتوں برکتوں سے نوازے، ہمارے تمام شہداء اسلام کو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نیک بدلہ عطا فرمائے۔ شہداء مرتے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اللہ ان کی شہادت کا ان کو بہت اونچا مقام دے اور ان کی برکت سے رہتی دنیا تک اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت کے ساتھ باقی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔